بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا بدایۃ له والدائم الذی لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا آخر لآخريته والباقي بعد فناء الخلق قدر الليالي والأيام وقسم بينهم الأقسام فتبارك الله الملك العلام إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس أوتينا ستة وفضلنا ب7 أوتينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بأن منا النبي المختار محمد ومنا الصديق ومنا نصر الله وأسد الرسول ومن سيد نساء العالمين فاطمة البطول ومن سبطة سيدي شباب أهل الجنة ومن مهدي من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني بحسبي ونسبي صلوات پڑھیے گا عزیزان محترم سوگواران جناب سیدہ ماتمداران سید الشہداء، قبل اس کی گفتگو کا آغاز کیا جائے پروردگار کی حمد و ثنا کر کہ اس نے فرش اعلیٰ جیسی نعمت دی، ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیا۔ سب کے مقدر میں نہیں تھی، اپنے اپنے مقدر کی بات۔ یہ فرش اعلیٰ بڑی محنت و مشقت سے ہمیں پہنچی ہے، بی بی سیدہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی محنت و مشقت کے ذریعے سے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے عزادار قوم بنایا، مسلمان خلق کیا، اس میں سے بھی خاص کر دیا شیعہ نے علی حیدر کرار خلق کیا، اور یہ محبت حسین ڈالی۔ اپنی ماؤں کا میں بارہا مجلسوں میں کہتا ہوں، اپنی ماؤں کا شکریہ ادا کیا کریں۔ معصوم نے کہا، ہمیں صادق آل محمد فرماتے ہیں، ایک صلوات پڑھیے گا محمد۔ جب بھی تم اپنے دلوں میں محبت اہل بیت احساس کیا کرو تو اپنی ماؤں کا شکریہ ادا کیا کرو، کیونکہ خیانت نہیں کی ہے، امانت میں کرنے، امانت دار ہے، کیوں انہوں نے تمہارے اپنے جو شیر جام دیا ہے اس میں ولایت علی کا جام پلایا ہے۔ حسین حسین در بچہ چلنا نہیں ابھی سیکھا تھا، ماں کہتی بیٹا کو حسین 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 حسین۔ دیکھا آپ نے نا، بولتے نہیں بچے مگر وہاں تا مزاداری کرتے، کیوں؟ ماں کی تربیت یہ ہے کہ حسین حسین کہتے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر کرو، شکر کے بعد والدین کا شکر ادا کرو کہ انہوں نے عزادار امانت میں خیانت نہیں کیا ہے، ہمیں عزادار بنایا۔ پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اہل بیت کے محبت کے ساتھ خلق کیا ہے، وگرنہ ہم بھی کسی اوروں کی طرح ہوتے۔ تو یہ پروردگار نے معصومین کے ذریعے سے امام چہارم ارشاد فرماتے ہیں،
بس میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، مقدماً بیان کر دیا کہ اللہ کا شکر کریں، کیونکہ شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب کوئی شکر کرتا ہے تو نعمت اور رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ شکر کرنے والا انسان کامیاب نظر آتا ہے۔ شکر کرنا سیکھیں۔ جب شکر کریں گے تو پروردگار کہے گا اور بڑھا دیجیے، اس کی نعمت میں اضافہ کر دیجیے ذرا سا، کیونکہ شاکر بندہ ہے۔ وگرنہ شکر کر کے اگر ہم اپنے مقدر کی بات ہے، اگر شکر کر کے چاہیں شاکر بندے بن جائیں، کفر کر کے کافر بندے بن جائیں، انکار کرنے والے بن جائیں، تو اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے، فرش ادا جیسی نعمت۔ واقعاً کبھی کبھی آپ بیٹھ کے فکر کریں، کیسی قوم ہے اللہ نے۔ اور یہ دیکھیے، دنیا کا کوئی بھی غم ہو، غم سے انسان کی فطرت میں ہے گھبرانا۔ غم جب انسان پر آتا تو گھبراتا ہے انسان، مگر حسین ابن علی کا ایسا غم ہے، ہم انتظار کرتے ہیں سال سے کہ آئے حسین، حسین کرتے نظر آئے۔ حسین کا غم انتظار کرتے ہیں، اور جب جاتا ہے تو ہم گریا کرتے ہیں۔ ایسا غم، یہ معجزہ ہے حسین کی عزاداری۔ آئیں اربعین حسین، ایک معجزہ آپ کے سامنے ہے، نزدیک ہے کہ اللہ نے حسین کی قسمت میں ایسا رکھا۔ کیوں نہ کرتا؟ خدا نے کہا تھا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا۔ اگر حسین نے سر دیا تو خدا نے بھی کہا حسین گھبراؤ نہ، اربعین میں دیکھنا کتنے نظر آئیں گے زائر، آگے دیکھنا کتنے زائر آئیں گے خانہ کعبہ۔ اور کیا خدا نے دیا؟ کہا حسین گھبراؤ مت۔ اللہ نے کہا احسان کا بدلہ احسان۔ اگر تو نے دین کے لیے سر دیا ہے، اگر تو نے دین کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے، تمہارے گنبد کے لیے دعا مستجاب کر دیں گے، اور تمہارے زائر کا وہ احترام کریں گے کہ فرشتوں کے پر پہ آئیں گے جائیں گے، وہ احترام زائر کا کر دیں گے۔ اور یہیں پر نہیں رک گیا، پروردگار نے کہا حسین دین کے لیے کر رہے ہو، کیا احسان کے علاوہ کوئی احسان کا بدلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کہا اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہا دیکھیے روز عرفہ جب زائر حاجی جائیں گے میدان مینا میں، تو پہلے میں اپنے حاجیوں پہ نظر نہیں کروں گا، زائر حسین پہ نظر کروں گا۔ اللہ اکبر۔ روایت کا فکر اپنا جملہ نہیں ہے سان ایمان، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، روایت ہے خدا بند عالم روز عرفہ پہلے زائر پہ حاجی پہ نظر نہیں کرتا، پہلے حسین کے زائر پہ نظر کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا مرتبہ ہے زائر حسین۔ حسین کا احسان کا بدلہ احسان۔ کہا کتنے بھی حاجی یہاں ہو، میں یہاں نہیں، پہلے میں زائر حسین کی حاجت کو پوری کروں گا، پھر یہاں حسین کا احسان کا بدلہ احسان۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ کیا عظمت ہے، آپ اپنی قسمت پہ ناز کرے، آپ اہل بیت کے ساتھ بیٹھے۔ ہمارا عقیدہ ہے نا فرش ادا پہ شہزادی آتی ہے، قسمت پہ ناز کریے۔ انسان اگر بڑے سے بڑے انسان کے ساتھ جاتا بیٹھتا، مولانا سیلفی لیتا ہے پہلے کہ آج ہم فلاں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور فوراً آج کے زمانے میں کہتے ہیں فیس بک پہ فوراً آ جاتا ہے۔ آپ قسمت پہ ناز کریے کہ یہاں پر پنجتن بیٹھے ہوئے ہیں، نصیب والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر پنجتن بیٹھے ہوئے ہیں، چہردہ معصوم آئے ہوئے ہیں، نہیں پتا کس کے بغل میں سکینہ بیٹھی ہوں گی، کس کے بغل میں سجاد بیٹھے ہوں گے۔ سوچئے ذرا، مقدر کی بات ہے، فرش ادا بھی ملنا۔ تو امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، کب؟ دربار شام، مسجد شام۔ ابھی کس لیے شام کو سجایا گیا؟ ایک سفر کو قافلہ اسیروں کا پہنچا ہے شام۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد کے ساتھ پر۔ ایک اور صلوات پڑھیے گا محمد و آل۔ قافلہ اسیروں کا شام میں پہنچا، شام کو سجایا گیا۔ کس لیے سجایا گیا؟ کہ ایک باغی کا قافلہ آ رہا ہے، جسے امیر المومنین کہتا ہے، میں گوارا نہیں کہتا کہ یہ دین میں فتح بھائی کہ اس پر ان کی خوشی میں یہ بازار سجایا۔
اور یہ کس لیے؟ راوی کہتا میں نے دیکھا کہ شام کا منظر پورا بدلا ہوا ہے، اپنے زبان میں کہا جائے کہ رنگ برنگ کے سب لباس پہنے ہوئے آمادہ ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ باغی کا قافلہ آ رہا ہے اسلام سے بغاوت کر کے۔ جو مولا سجاد کی وہاں تقریر ہوئی ہے، جس شام میں جہاں پر 40 سال، سنیے گا، جہاں پر 40 سال امیر کائنات کے خلاف منبروں سے گالی دی گئی ہو، جہاں پر بلا بھلا کہا گیا ہو، یعنی جو 40 سال کی محنتوں کو ایک لمحے میں خراب کر دے، اسے سجاد کہتے ہیں، اسے سجاد کہتے ہیں۔ ایک خطبے کے وار نے کیسا کیا، مجمع لرز گیا، حیران ہو گیا۔ جو 40 سال کتنے خطیب بکے ہوئے تھے پیسوں، کیا کہا تھا یزید نے؟ کہ بلایا جائے، اس ذاکر کو بلایا جائے کہ جو حسن اور حسین کے اجداد کے بارے میں یہاں منبروں سے برا بھلا کہا جائے۔ آج کے بھی زمانے میں دشمنان اسلام کم نہیں ہے، دشمنان اہل بیت کم نہیں ہے۔ کوئی یزید کے پیروکار، کوئی معاویہ کے پیروکار بہت سے ادھر ادھر سے پھوٹتے نظر آئیں گے۔ تو کیا کہا ان کو بلایا جائے، یہ ان کی شان میں، یزید کی شان میں مدح کریں، ان کی شان میں کم کریں، ان کو برائی کریں، بیان کریں۔ ذاکر خطیب، میں ذاکر بھی گوارا نہیں کرتا، پیر، اس روایت کے جملہ جو تھا بارمی میں سوگ نامہ محمد میں کہ وہ پیر آیا، ان کا آنے کے بعد تاریخ بنی امیہ کی، سفیان، سارے جتنے شجر خباثت کا شجرہی کہاں ہے بیان کرنا شروع کیا۔ مولا سجاد قیدی ہیں، اسیر ہیں، سب کچھ بیان کرنے کے بعد مجمع مولا سجاد نے کہا کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ جا کے میں بھی کچھ بولوں؟ توجہ کریے گا، لکڑیوں کے ڈھیر پہ کہا میں ممبر پہ جا کے کچھ بولوں۔ جہاں سے ولایت علی بیان نہ ہو وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا، ممبر نہیں ہوتا۔ جہاں سے ولایت علی بیان نہ ہو، جہاں سے حق بیان نہ ہو، وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہی ہوتا، ممبر نہیں ہوتا۔ ممبر یعنی حق بیانی ہو، ممبر یعنی ولایت علی بیان ہو۔ ممبر سیاست کے لیے نہیں ہوتا، ممبر ولایت کے لیے ہوتا ہے، ممبر ولایت کے لیے ہوتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ماشاء اللہ، جزاک اللہ، خدا سلامت۔ بس کیا کہا، اجازت۔ ایک نقطہ یہاں اور ملتا ہے، اہل بیت اصول کے پابند ہوتے ہیں، ظاہراً تو مال اس کا اجازت کے بغیر جا سکتے ہیں، جن کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی، اس کو کیا مگر بتایا زمانے والوں کو کسی کے ہاں جایا جائے، با اجازت جایا جائے، اجازت کے ساتھ لکڑیوں پہ اجازت۔ پھر یزید نے کہا نہیں، مجمع حیران، قیدی ہے، ڈر کیوں رہا ہے، دے دے اجازت۔ یزید کو پتا تھا ان کی رگوں میں خون علی دوڑ رہا ہے، اگر یہ ممبر پہ آئے گا تو پھر شجرہ خباثہ سب بیان کر دے گا، شجرہ خبیثہ کو سب کچھ بتانے کے لیے آ جائے گا۔ کاتب، لشکر، مجمع، سپاہی، دربار سب یزید کا۔ مولا سجاد ڈر کیوں نہیں رہے؟ عجب نہیں، سوال کرو، مولا لشکر کس کا ہے، سپاہی کس کے ہیں، دربار کس کا ہے، چاہنے والے کس کے ہیں؟ جہاں پہ 40 سال ان کے خلاف بیان کی گئی ہو، تقریریں ہوئی ہو، وہاں مجمع تو اجنبی کا ہے نا۔ مولا ڈر کیوں نہیں رہے؟ کہا ہمیں تمہیں نہیں پتا، میں علی ابن ابی طالب کا پوتا ہوں، ہمارے رگوں میں خون ابی طالب دوڑ رہا ہے، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم شیر خدا کے پوتا ہیں، ہم شیر خدا کے بیٹے ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اجازت نہیں ملی، مجمع حیران کا، دے دو، یہ قیدی کیا بیان کرے گا، اجازت دے دے، قیدی کیا بیان کرے گا، نہیں پتا، یہ قیدی بہت کچھ بیان کر دے گا۔ مجمع نے تقرار کیا، اصرار بڑھتا کہ نہیں، قیدی یہ بیان کیا کرنا چاہتا ہے؟ بھائی یہ کوئی ذاکر خطیب آ جائے اور اسیر
اس مجمع میں جرت کرے میں بھی کچھ بولنا چاہتا ہوں. مجمع حیران ہوگا بھئی کیا بیان کرنا چاہتا, دے دے موقع, کیا ہے, قیدی ہے, ڈر کس بات کی. ظاہراً تو قیدی ہے مگر ابھی سارے شجرے خبیثہ کو بیان کر کے رکھ دے گا. جو ظاہراً اسلام کا لبادہ پہنا ہے نا, ابھی پردے کو ظاہر کر دے گا, مجمع سارا بکھر جائے گا. نتیجے میں وہی ہوا. کیا کہا, ابھی برا بھلا کہہ رہا تھا, خطیب کس کا ہے, یزید کا, بیان کر. مولا سجاد اجازت مانگ رہے ہیں درمیان میں. خطیب مولا سجاد کا کیا جملہ ہے, ہم سب کے لیے ایک درس ہے. خطیب تو نے خدا کی, تو نے مردوں کی یعنی آدمی لوگوں کی رضایت کے لیے خدا کو ناراض کر دیا. کچھ بیسوں میں بھی کہا تھا نا, کہا ان لوگوں کی خوشی کے لیے خدا کو ناراض کر دیا. مولا حسین کا فکرہ یاد آیا, کربلا کے میدان میں کیا کہا تھا, خدایا جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا, جس نے تجھے نہیں پایا اس نے کیا کھویا, جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا. خدایا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا. یہ مولا کا خدا. اہل بیت کا مقصد ہے خدا کو راضی کرنا. اہل بیت کا مقصد ہوتا ہے خدا راضی ہو جائے, چاہے کوئی راضی ہو یا نہ ہو, مقصد ہے خدا راضی. عزیزان ایمان, یہی ہوا. اجازت ملی کسی طریقے سے. مولا سجاد شام بازار بھرا, مسجد شام پوری مسجد سے لے کے, کیوں تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے. مولا سجاد منبر پہ جاتے, اور جانے کے بعد ہم تو ابھی میں نے خطبہ پڑھا نا, وہی مولا سجاد کا خطبہ تھا. حمد و ثنا کرتے, حمد و ثنا کرنے کے بعد دنیا سے لوگوں کو ڈراتے ہیں. ایھا الناس حضرکم الدنیا وما فیہا فإنھا دار زوال. اے لوگوں, یہ دنیا دار زوال ہے, یہ سب فنا ہو جائے گی. جانتے کیا ہوگا, یہ سب فنا ہو جائے گی. وَهِيَ كَدَفْنَةِ الْقُرُونَ الْمَاضِيَةِ, بہت سے قرن پہلے آپ چلے جائیے, سب کے سب فنا ہو گئے, کوئی باقی نہیں ہے. قرنوں چلے جائیے پیچھے, سب فنا ہو گئے, کوئی باقی والا. اور پھر کیا کہتے ہیں, کچھ ایسے تھے جس نے بڑی لمبی عمر کی, اور کچھ ایسے تھے جو بہت مال کو جمع کیے ہوئے تھے. سب کے سب فنا ہو گئے, سب کے سب چلے گئے, کوئی باقی نہیں. قد اغلت تراب جسومها, ان کے جسموں کو زمین کھا گئی, کوئی باقی نہیں. ابھی دنیا سے ڈرا رہے ہیں, لشکر مجمع حیران ہے, سب کے سب دیکھ رہے ہیں. قیدی ہے, بیان دیکھیے کیا. ارے کیوں نہ ایسا بیان ہو جس کا بابا خطیب نہج البلاغہ ہو, تو اس کی فصاحت اور بلاغت کا کیا عالم ہوگا. ایک صلوات پڑھیے گا محمد و آل. فصاحت و بلاغت دیکھیے. دنیا کو ڈرایا, دنیا سے ڈرانے کے بعد آپ جیسے تھے, زندگی کو بہت پیے مگر چلے گئے, مال بہت جمع کیے چلے گئے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کیا ہوا, سب کے سب فنا ہو گئے. کچھ آپ نے نہیں دیکھا, زمین کھا گئی ان لوگوں کو. پھر آپ ابھی بھی نہیں تصور کرتے ہیں, فتدبروا ما, میں کاٹ کر چل رہا ہوں جملہ, فتدبروا ما خزان عمرکم. اچھا تدبر کرو اپنی عمر کے بارے میں, اپنی عمر کے بارے میں فکر کرو, ہمیں کیا کرنا ہے. فتدبروا ما مضى من عمركم وما بقي فافعلوا فيه ما سوف عليكم ملتقى. اچھا جو گزر چکا گزر چکا. مولا کتنے کریم ابن کریم ہیں. ارے کیوں نہ, ان کے بابا بھی کریم ابن کریم تھے. جو 2 محرم کو آگے نظام پکڑ رہا ہے, وہی شب عاشور کو معاف کر رہے ہیں. ایسے معاف کر رہے ہیں, کہتے ہیں انت حر فی الدنیا والآخرہ. ایسے کریم ہوتے ہیں, ایسے بخشتے ہیں کہ ایسے بخش دیتے ہیں کہ کہتے ہیں تم دنیا میں بھی آزاد ہو, آخرت میں بھی آزاد ہو. ایسے بخشتے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں, ابھی سے تم اپنی زندگی کے بارے میں فکر کرو, اور جانتے تمہیں کیا ہوگا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں من وَتُؤْخَذُوا مِنَ الْقُصُورِ إِلَى الْقُبُورِ. جانتے آخر میں کیا ہوگا, تمہیں پکڑ کے کھینچ کے محلوں سے, من القصور الى القبور, محلوں سے تمہیں کھینچ کر قبروں کی طرف پھینک دیا جائے گا, قبروں میں تمہیں ڈال دیا جائے گا. پھر بھی تم فکر نہیں کرتے. سارا مجمع خاموشی چھائے گی. ابھی تقریر ہونا تھا, اتنا بتانے کے بعد پھر کہتے ہیں وَبِعَالِكُمْ تُحَاسِبُونَ, قبل اس کے قبل انقضاء الْأَجَلِ, تمہاری موت آنے سے پہلے تم اپنی موت کے بارے میں فکر کر لو گی. قبل اس کے کہ تمہاری موت آئے, اپنے کو تم بنا لو, اپنے کو تم سنوار لو. اور پھر فرماتے ہیں
وَبِأَفْعَالِكُمْ تُحَاسِبُونَ، اپنے افعال کا تم کیا کرو، حساب کر لو۔ حساب سے کیا مراد؟ اپنے کردار کو سوار لو مرنے سے پہلے، ابھی سے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں فَكَمْ وَاللَّهِ مِنْ فَاجِرٍ قَدْ اسْتَكْمَلَتْ عَلَيْهِ الْحَسَرَاتِ، بہت سے فاسق و فاجر ایسے تھے جو چلے گئے، بعد میں حسرت کرتے رہ گئے۔ میں ساری باتوں کو سمجھتا ہوں، ساری یہ دنیا کو ڈرانے کے بعد، سب کچھ بتانے کے بعد، اس کے بعد اب کہہ رہے ہیں اب سنو ایھا الناس۔ اہل حمد و ثنا کی، خدا کی حمد و ثنا، اہل بیت کو اصول کیا ہے؟ حمد و ثنا کرنے کے بعد دنیا سے ڈرایا، اب دنیا سے ڈرانے کے بعد کہہ رہے ہیں ایھا الناس اوتینا ستا، اے لوگو اللہ نے مجھے 6 چیز عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں 6 چیز عطا کی ہے۔ اوتینا ستا وفضلنا بالسبع، اور 7 چیزوں میں فضیلت دی ہے۔ اوتینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، ہم عالم آل محمد ہیں، صلوات پڑھیے۔ اللہ نے ہمیں علم عطا کی، اوتینا العلم والحلم، علم کے ایک درجہ بالا ہے، جہاں صبر و استقامت علم کے ساتھ ہو، جہاں پہ تدبر اور فکر ہو، دور اندیشی جسے کہتے ہیں، اسے علم کہتے ہیں۔ علم ہمیں عطا کی ہے اللہ نے، اوتینا العلم والحلم والسماحۃ، بخشش ہمیں عطا کی ہے اللہ نے، ہم اہل بیت ہیں جو بخشتے ہیں، والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ، اللہ نے ہمارے اندر شجاعت دی ہے، ہم اہل بیت شجاع ہیں، ہمارے علاوہ شجاعت کہیں اور اللہ نے نہیں دی ہے، ہم ایسے شجاعت ہیں تعداد سے نہیں ڈرتے، ہم قیدی تو ہیں مگر ہم ظلم کے آنکھوں میں آگے ڈال کے بات کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں ظالم سے کیسے بات کی جاتی ہے، ہم بتاتے ہیں حق کے ساتھ کیسے جیا جاتا ہے، کیسے مرا جاتا ہے، ہم بتاتے ہیں حق پہ کیسے جیا جاتا ہے اور کیسے مرا جاتا ہے۔ ہمارے شجاعت کا یہ عالم ہے کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہم موت سے نہیں ڈرتے۔ جوش ملی آبادی نے کیا کہا؟ کربلا سر سے کفن بات کے جب آتی ہے، وسعت ارض و سماوات میں چھا جاتی ہے، کندن فات سے فولاد کو برماتی ہے، تب رو تیر کو خاطر میں نہیں لاتی ہے، تب رو تیر کو خاطر میں نہیں لاتی ہے، چڑھ کے نیزے پہ تو عالم کو ہلا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ ہم شجاعت ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، شجاعت ہمارے گھرانے میں پائی جاتی ہے۔ ہم موت سے ڈراتے ہو، ارے موت کب ہم پہ آ پڑے، ہم موت پہ جا پڑے، ہمیں موت سے نہ ڈراؤ۔ ہمارے بچے موت کا ذائقہ بتا دیتے ہیں کہ موت کیسے ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ ہمیں موت سے ڈراتے ہیں، ہم شجاعت ہیں، ہمارے ہاں شجاعت پائی جاتی ہے۔ موت تمہارا بچہ بتاتا ہے کہ موت کے ذائقے کیا ہے۔ آپ نے تاریخ کربلا میں دیکھا ہے، سب ظاہرین ہیں، مسلسل حسین کا غم منا رہے ہیں، عزاداری سن رہے ہیں، سینہ ذاکرین علماء بیان کر رہے ہیں۔ ہمیں موت سے ڈرا رہے ہیں، ہمیں موت سے نہ ڈراؤ، ہمارے ہاں شجاعت پائی جاتی ہے۔ اچھا، وَأُوتِينَا الْعِلْمَ وَالْحِلْمَ وَالسَّمَاحَةَ وَالْفَصَاحَةَ ہمارے ہاں ہے، فصاحت و بلاغت ہمارے ہاں پائی جاتی ہے۔ فصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ اچھا یاد رکھیے گا، ہماری محبت مومنین کے دلوں میں اللہ نے ڈالی ہے۔ یاد رکھیے گا، لفظ مومنین کہا، مسلمین نہیں کہا ہے۔ ہماری محبت مومنین کے دلوں میں ڈالی ہے اللہ نے، یہ نہیں کہا مسلمین کے دلوں میں ڈالی ہے اللہ نے۔ اب پتا چلا جتنے بھی مومنین وہ عزادار ضرور ہوں گے، جو عزادار ہے وہ مومنین ضرور ہوں گے۔ ایسا نہیں مسلمان کا دعویٰ کرنے والے دنیا میں بہت ملیں گے، مگر ایمان کا دعویٰ کرنے والے دنیا میں کہاں۔ ایمان کی طاقت مومنین
مومنین کہا اللہ نے ہماری محبت مومنین کے دلوں میں ڈالی ہے۔ اب پتہ چلا یہ جو عزادار بیٹھے ہیں یہ اللہ نے اہل بیت کی محبت آپ سب کے دلوں میں ڈالی، وگرنہ کہاں آپ اور کہاں یہ فرش ادا، کہاں کہاں کے زائر چلے جاتے ہیں، کہاں کہاں سے چلے آتے ہیں، نہ بارش کو دیکھتے ہیں نہ وہ موسم کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ بارش سے شاید کچھ خطرہ نہ ہو جائے، کیونکہ حسین ابن علی کے غم میں جا رہے ہیں اور اس کا آج کوئی دے نہیں سکے، کوئی دے یا نہ دے مگر شہزادی ضرور دے۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اللہ نے ہماری محبت مومنین کے دلوں میں ڈالی ہے، یہ تو واضح کر دیا۔ اگر اب کوئی کہے کہ کیوں نہیں ذکر اہل بیت کرتے، نہ پوچھے، کیونکہ اللہ نے مومنین، جو مومن ہے وہ ذکر اہل بیت ضرور کرے گا، جو مومن ہے وہ فرش ادا پہ ضرور آئے گا، جو مومن ہے وہ حسین ابن علی کا ذکر کرے۔ کون حسین ابن علی؟ وہ حسین ابن علی جس نے اپنا گلا دے دیا خانہ کعبہ کی حرمت کو بچا لیا، وہ حسین ابن علی کہ جس نے سب کچھ خدا کی راہ میں لٹا دیا، وہ حسین ابن علی جو اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے حرمت کعبہ کو بچا لیا، اسے حسین کہتے ہیں۔ اور ان کے ذکر کے لیے اچھا پھر کیا کہتے ہیں مولا فرماتے مومنین کے دلوں میں محبت ڈالی، پھر کہتے ہیں وَفَضَّلْنَا بِالسَّبْعِ، اور ہمیں 7 چیزوں کی فضیلت دی لوگوں کو۔ کیا کہا؟ وَفَضَّلْنَا بِأَنَّ مِنَّا نَبِيًّا مُخْتَارًا۔ محمد قصے میں سے ہیں، یہ یاد رکھے۔ دربار یزید میں خطبہ چل رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے، دربار یزید میں تقریر ہو رہی ہے، مولا کا لہجہ دیکھیے، کہا محمد کس میں سے ہے؟ محمد رسول اللہ ہم میں سے ہیں، وَمِنَّ الصِّدِّيقِ وَمِنَّ الطَّيَّارِ، تیار ہم میں سے ہیں۔ صدیق اکبر امیر المومنین کا یہاں پہ مراد لی گئی، امیر مومنین صدیق اکبر ہیں، یہ تو چرایا ہوا لقب ہے صدیق اکبر کہنا، یہ تو اصل امیر مومنین کا لقب ہے مولا کائنات کا۔ کہا ہم میں سے ہیں، کہا من التیار، تیار ہم میں سے ہیں، اور من اسد اللہ و اسد الرسول، جناب حمزہ ہم میں سے ہیں۔ تم میں سے فضیلت کیا بتا رہے ہیں؟ اپنی ایک ایک فضیلت کو بتا رہے ہیں، ومن الصدیق ومن التیار ومن اسد اللہ و اسد الرسول۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے مننا سید نساء العالمین، فاطمہ الزہرا ہم میں سے ہے، جنت کے ہمارے شہزادی ہم میں سے۔ پھر کہا الحسن والحسین ہم میں سے ہے، ومنا مہدی، مہدی ہم میں سے ہے، خون منتقی میں حسین ہم میں سے ہے۔ پھر کہتے ہیں من عرفنی فقد عرفنی، لہجہ دیکھیے، فصاحت دیکھیے، جو جانتا ہے جان لے، جو نہیں جانتا اسے بتاتا ہوں من عرفنی فقد عرفنی۔ اچھا جو جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہوں من عرفنی بحسبی و نسبی، میں بتاتا ہوں میں کون، میرا حسب بھی دیکھیے نسب بھی دیکھیے۔ اچھا حسب نسب وہی بتاتا ہے جس کا حسب بھی طیبہ ہو، جس کا نسب بھی طیبہ ہو، وہی بیان کرتا ہے۔ ابھی تو یزید کا چہرہ یہاں پہ اڑنے والا، پورا سارا شجرہ خبیثہ کو بتا دیا، اپنے سارے شجرہ طیبہ کو مولا دربار یزید میں بتا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ حسبی و نسبی۔ اب میرا حسب نسب سننا چاہتا ہے تو میرا حسب نسب، اچھا حسب نسب کی بات آ گئی، میں اس خطبے سے ہٹ کے حسب نسب بتاتا ہوں کیا حسب نسب ہے۔ آئے دیکھتے رسول اللہ کا حسب، ان کے اجداد رسول محمد ابن عبداللہ، عبداللہ ابن عبدالمطلب، عبدالمطلب ابن ہاشم، ہاشم ابن عبد مناف، عبد مناف ابن قصی، قصی ابن کلاب، کلاب ابن مرہ، مرہ بن قاب، قاب بن لوئی، لوئی بن فہر، فہر بن مالک، مالک بن خزیمہ، خزیمہ بن مدرکہ، مدرکہ بن الیاس، الیاس بن نظر، نظر کنانہ، کنانہ بن خزیمہ، خزیمہ بن، آئیے یہاں سے لے کے مدرکہ بن خزیمہ، خزیمہ بن نزار، نزار بن ماد، ماد بن عدنان، عدنان تک 22ویں دادا کا رسول اللہ کا شجرہ، یہاں تک شجرہ طیبہ بتانے والا کون ہے؟ ارے جس کا حسب بھی طیب ہو، نسب بھی طیب ہو، اس کے اوپر تو بتا رہا ہے کہ باغی کا لے کے آیا ہوں، یہ کس کا قافلہ لایا ہوں؟ باغی کا قافلہ۔ میں اپنا حسب بھی بتا رہا ہوں، ابھی نسب بتایا، حسب آئے دیکھیں، جس کے بابا معصوم، بابا معصوم، دادا معصوم، دادی معصومہ، سب کچھ ہمارے ہاں شجاعت ہے، ہمارے ہاں تقویٰ ہے، ہمارے ہاں علم ہے، اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا، اللہ نے ہمیں عزت دی، اللہ نے ہمیں شہرت دی، اللہ نے ہمیں سب کچھ بخشا۔ اچھا تم بتاؤ گے، تم ایک شجرہ خبیثہ بتا کے دکھلاؤ، کس کا شجرہ بیان کرو؟ ہم نے تو پورا شجرہ بتا کے رکھ دیا، ایسا شجرہ طیبہ
تم کیا بتاؤ گے جسے قرآن نے شجر خبیثہ اور شجر ملونہ سے تعبیر کی ہے؟ تمہیں کیا پتا شجر طیبہ کیا ہے؟ اور ایک نقطہ سے ہٹ کے کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں، شجر طیبہ کے مقابل جب بھی شجر خبیثہ رسول اللہ کے زمانے سے لے کر امام حسن تک مخلوط تھے، منافقت کے رنگ میں بیٹھے ہوئے، رسول کی مسجد میں بیٹھنے والے منافقت میں رہتے تھے۔ آقا حسن کے زمانے میں دیکھیے، امام علی کے زمانے میں سب پہ بیٹھنے والے کیوں نہیں بھگا رہے ہیں؟ کہا گھبراؤ مت، ایک ایسا پلیٹ فارم آئے گا، ایک ایسا زمانہ آئے گا جہاں پہ شجر طیبہ ایک طرف ہوں گے، شجر خبیثہ ایک طرف ہو جائیں گے۔ کہا حسین ابن علی آئیں گے، کربلا کا میدان ہوگا، شجر طیبہ کو ایک طرف کریں گے، شجر خبیثہ کو ایک طرف، دونوں شجرے کو بتا دیں گے۔ یہاں پہ نہیں کوئی منافق آگے بیٹھے گا، یہاں طیب و طاہر لوگ آگے بیٹھیں گے، یہاں پہ طاہر جو ہوں گے۔ اللہ اکبر، کیسے حسین چن کے لا رہے ہیں، ایک سوچ، ایک فکر، سب کی سوچ ہے، بارہ میں کہتا ہوں سب کا مقصد ایک، سب کا ہدف ایک، سب جتنے بیٹھے ہوئے ایک سوچ ہے، بدل نہیں رہے اپنی فکر۔ ایسا نہیں جون کی سوچ کچھ اور، حبیب کی سوچ کچھ اور، جو اکبر کی سوچ وہی اصغر کی سوچ، دین پہ قربان ہونا، دین پہ قربان ہونا، دین بچ جائے، لا الہ الا اللہ باقی رہے۔ اچھا سر تو دے دیا، لا الہ الا اللہ کو بچا لیا۔ پھر اس کے بعد کہتے بے حسبی و نسبی، حسب نسب میرا تو بتاؤ گے، انا ابن مکہ منا، انا ابن زمزم الصفا، انا ابن من حمل الرکن و اطراف الردا، انا ابن خیر من تزر ورتدا، انا ابن خیر من طافا و سعا، انا ابن حج و لبا، انا ابن من اسری بہی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ کیا بتاتے میرا حسب؟ میں صفا زم مروہ کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں؟ میں اس کا بیٹا ہوں جس کی چادر میں حجر اسود کو لے جا کر نصب کیا گیا کعبے پہ، اس کا بیٹا میں ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو سیر کرایا گیا مسجد اقصی سے مسجد الحرام من المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ فتدلّا فدانا فقانا فتدلّا فکان قاب قوسین و ادنا، کہاں تک لے جایا گیا؟ فتدلّا فکان قاب قوسین و ادنا، ادنا تک لے جایا گیا، قاب قوسین تک لے جایا گیا۔ اچھا من انا ابن من صلی بملائکۃ السماء، میں اس کا بیٹا ہوں جس میں ملائکہ نے آ کے نماز جنازہ پڑھی، رسول میں اس کا بیٹا ہوں جس پہ ملائکہ آ کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ من صلی بملائکۃ السماء، انا ابن من اوحى الیہ ما اوحى، میں اس کا بیٹا ہوں جس پر وحی آتی ہے۔ انا ابن من، انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن علی المرتضیٰ، ایک صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد کے ساتھ، آ جائیں آئیو ایک اور صلوات پڑھیے۔ میں اس کا بیٹا ہوں، کس کا بیٹا ہوں؟ اس کا بیٹا ہوں، رسول اللہ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من ضرب بین رسول اللہ، میں اس کا بیٹا ہوں جو رسول اللہ کے ہاتھوں پر دونوں ہاتھوں سے جنگ کرتا ہے۔ علی بن طالب کا بشا۔ انا ابن من ضرب خراتیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، میں اس کا بیٹا ہوں جو منافقین اور کفار کو مارتا تھا، یہاں تک مارتا تھا کہ وہ کہہ نہیں دیتا تھا قالوا لا الہ الا اللہ، میں اس کا بیٹا ہوں۔ سارا مفصل طریقے سے مولا خطبہ بتاتے ہیں، میں اس کا بیٹا ہوں جو صبر کرنے اصبر الصابرین وقائم المؤمنین ونور العابدین وزین العابدین، میں اس کا بیٹا ہوں کہ نور الیاسین، وہ جو یاسین ہے، جو طٰہٰ ہے، مزمل ہے۔ اتنا بتانے کے بعد مولا کہتے ہیں، پھر یہیں پہ نہیں رکتے، کہتے ہیں سمع سخی بہی بہلول ذکی رضی ابتہی مردار حمام صابر صوام قاذب القوام، سارے لہجے دیکھئے فصاحت مولا کی، مولا پوری مفصل تقریر بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں بدری احدی شجری
احدی سارا بتاتے بتاتے آنے کے بعد کہتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں، اب اس سے بتائیں ذاقا جد علی ابن ابی طالب، یہ مفصل خطبہ مولا دے رہے دربار۔ اچھا خطبہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا، یزید نے حکم دیا مؤذن کو بلایا جائے، مؤذن کو بلایا جائے کہ اذان دے۔ اللہ اکبر، صاحب شریعت بیٹھے ہوئے ہیں، بتاؤ کہ اذان دے؟ مقصد اذان نہیں تھا، مقصد یہ تھا اذان دے کے تقریر کو قطع کیا جائے۔ یہاں تو ماحول اور کہا، مولانا نے فرمایا دشمنان اہل بیت احمق ہوتے ہیں، مولانا نے کہا ہمارے دشمن جو ہوتے ہیں وہ احمق ہوتے ہیں۔ اس نے یہ سوچا اذان دے کر یہ ابھی یہیں پہ خطبہ قطع ہو جائے گا، یہ نہیں سمجھا کہ کہیں اور مسئلہ خراب نہ ہو جائے۔ مسئلہ اس کی نظر سے نہیں، یہاں تو اور کچھ ہو گیا۔ اذان دلانے کے لیے مؤذن آیا، اذان اللہ اکبر کہا، مولانا نے من شہد اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ معبود کے سوائے کوئی اللہ نہیں۔ پھر کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، جب کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اللہ مولا نے کہا کہ میرے جسم گوشت منہ بال سب کچھ گواہی دیتا ہے، سارے اعضاء و جوارح گواہی دیتے ہیں کہ معبود کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر محمد کا نام لینا تھا، مولا نے کہا اے خطیب تجھے محمد کا واسطہ خاموش ہو۔ ابھی مولا وہ خاموش تھے، مولا نے کہا خاموش ہو جا۔ خطیب خاموش ہوا، کہا اچھا یہ بتا یا یزید ھذا محمد جدی یا جدک، اے یزید یہ بتا محمد میرے جد ہے یا تیرے جد ہے؟ یہ تو بتا۔ یہ جو اذان دلا رہا ہے اگر کہے کہ تیرے جد ہیں تو پھر تو کہیں گے کیوں مارا تو نے، اگر کہہ رہا نہیں تیرے جد نہیں ہے تو میرے جد ہے تو جھوٹ بول رہا۔ مجمع جان رہا، کہا نہیں تیرے جد۔ تو پھر مولا نے سوال کیا اچھا میرے جد ہے تو پھر تو نے ان کے نواسے کو کیوں کربلا کے میدان میں؟ میں نے بھی جملہ کہا تھا کہ جہاں 40 سال ابھی کوفہ ابھی شام اجنبی ہے، اہل بیت کو کوئی وہاں جانتا نہیں، 40 سال تبلیغ ہوئی مولا کے خلاف، وہاں پر اگر انقلاب کوئی لائے تو اسے سجاد کہتے ہیں۔ جہاں کوئی انسان نہ جائے نہ جانے، جہاں پر کوئی اہل بیت کی عظمت کو نہ جانتا ہو وہاں پر اہل بیت کی عظمت کو بتایا جائے اور وہاں سے فتح حاصل کر جائے، اسے کامیابی کہتے ہیں۔ کہا اچھا یہ بتا تیرے جد ہے میرے جد ہے؟ کہا کہ تمہارے جد ہے، پھر کیوں مارا؟ کربلا کے میدان۔ مجمع حیران، کہا کہ کب کی جائے تقریر، نہیں تبھی دربار میں انقلاب آ جائے گا۔ بھائی ہر زمانے میں حق کو چھپانے والے رہتے ہیں، جب حق بیان ہوتا ہے تھرا جاتے ہیں۔ حق کا یہ اثر ہی ایسا ہے کہ جہاں حق بولا جاتا ہے وہاں پر گھبراہٹ سی ہو جاتی ہے۔ حق تلوار کی طرح، تیغ کی طرح، الحق مر، کڑوا ہے، کڑوا ہوتا ہے نا، جب کڑوا جب کسی کو لگتا ہے تو کتنا زیادہ اس کو کھلتا ہے۔ اب بتا اتنا کہنا تھا، مجمع سارا حیران، ابھی کوئی کچھ نہیں جان رہا تھا، رسول کا نام لینے والے تھے رسول ہی تک، کافر ان کے نواسے کو کیوں مارا؟ اور یہ جو بیویاں ان کے گھرانے کی بیویاں انہیں اسیر کر کے کیوں لیتے؟ بس یہ اس میں ختم کر دوں گا مجلس۔ ان کے گھرانے کی بیویوں کو کیوں قید کر کے لائے؟ سارا مجمع یقین جان، روایت کا فکرہ، سارا مجمع دہاڑے مار مار کے رونے لگا۔ رسول کے گھرانے کی بیویاں ہیں، یہ رسول کی نواسے ہیں، اب جو سر ہے یہ رسول کے نواسے۔ سارا مجمع، روایت بتاتی ہے کہ اذان کا وقت ہو گیا تھا، اذان دے رہا تھا نا، یزید امام تھا، کوئی نمازی کچھ گنے ہوئے، ہر زمانے میں کچھ بکے ہوتے ہیں اور ابھی اس میں بھی بکے ہوئے بھی وہاں سے بکھر گئے، سارا مجمع چھڑ گیا۔ آپ اب کیا کیا جائے، تصویر کو قید کر کے بھیجا جائے، نہیں تو ابھی اسی دربار میں انقلاب آ جائے گا، تقریر ایسی ہے کہ یہاں پہ انقلاب آ جائے گا۔
عزیزان محترم ذرا سوچئے کہ دربار کس کا ہے، حکومت کس کی ہے، سپاہی کس کے ہیں، چاہنے والے کس کے ہیں، مولا کا جذبہ دیکھیے کیسے تقریر کر دربار میں کیا بیان ہے، بیان دیتے دیتے مجمع چھڑ گئے، ہٹ گیا۔ مولا نے پھر وہیں سے بتانا شروع کیا کہ ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ انا بن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ زہرا، انا بن سید نساء العالمین، میں سید نساء العالمین، انا بن قتیل عبرہ، میں اس کا بیٹا ہوں جسے بلا ہوا، انا بنو عطشان حتی قضا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو تشنا پیاسا زبا کیا۔ عزادارو، سوگوارو، ماتمدارو، حسین کا غم منانے والو، شہزادی پرسا کو قبول کرنا، عزادار بھی آئے ہیں، بیویاں بھی ساتھ ہیں، ذرا شام کو یاد کریے، ایک تاریخ سفر کی قافلہ شام پہنچ گئی۔ اللہ اکبر، شہزادی تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے۔ غیرت مند کے لیے اتنا کافی ہے کہ زینب کو شرابی کے دربار میں جانا، زینب کو یہ صدمہ کھا رہا تھا، زینب کو یہ صدمہ کھایا جا رہا تھا۔ جس زینب کے سائے کو آسمان میں نہ دیکھا ہو، ہائے وہ زینب کیسے شرابی کے دربار میں جائے۔ قافلہ شام میں وارد ہو رہا تھا، ہند کے شام میں شہر، قافلہ وہاں پہنچا، لشکر یزید میں پیاس لگی ہوئی تھی، ایک شہر ہے ہند شام، وہاں پہنچا قافلہ۔ یزیدی لشکر والوں نے کہا کہ پانی کی ضرورت ہے، پانی دے دیا جائے ہمارے قافلے کو۔ سکینہ دیکھ رہی تھی، ایک روایت کے مناظر سے 5 سفر جناب سکینہ کی شہادت ہے، ایک 13 سفر، مختلف تاریخیں ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ اس جناب سکینہ کا مسائل پڑھوں، کل شہادت بی بی کی۔ کہا جناب سکینہ دیکھ رہی تھی لشکر کو پانی دے رہا تھا، یہ پیاسے تھے شام میں۔ جناب سکینہ نے کہا پھوپھی اماں مجھے لشکر والے پانی دے رہے ہیں، اجازت ہے میں بھی جا کے پانی مانگ لوں۔ اللہ اکبر، کیا اہل بیت پہ گزر گئی، جن کے بابا کو دشمن کو پانی پلائے، آج ان کے گھرانے کے بچے پیاسے۔ کربلا میں تو شہداء کی پیاس بجھ گئی، کوئی تاریخ نہیں بتاتی، اسیروں کی پیاس بھوک کب مٹی۔ حجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے، اللہ ہمیں رونے اور رونے والوں میں قرار دے۔ اللہ اکبر، آوازیں بلند ہو گئی، سیدہ پرسا کو قبول کرے۔ عزادارو، سکینہ نے کہا پھوپھی اجازت ہے؟ کہا جا بیٹی، اگر مل جائے تو مانگ لو پانی۔ اتنا کہنا تھا، سکینہ ننھی بچی، بس یاد رکھیے کہ 2 ہی مرتبہ ایسا تاریخ میں ملا۔ سکینہ نزدیک لشکر یزید کے پہنچی، پانی لشکر کو پلا، ابھی بچی بول نہیں رہی ہے، کہہ رہی شاید ابھی پلانے کے بعد جب بچ جائے تو پانی مجھے دے دے۔ عزادارو، سکینہ نے اپنی زبان کو ہونٹ میں پھیرا، عاشور یاد آیا، اصغر نے بھی یہی کیا تھا۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے رونے والوں۔ عزادارو، سکینہ نے ایسے کیا، خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے جو زینب نے دیکھا، اور خدا کسی بھائی کو اتنا مجبور نہ کرے کہ بہن سوال کرے اور بھائی پورا نہ کر سکے۔ اجرکم اللہ، اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ عزادارو، سکینہ گئی، پانی لشکر کو پلانے کے بعد جانتے کیا کیا؟ سکینہ آگے بڑھتی جا رہی کہ پانی اب دے دے، اب دے دے۔ جو پانی بچا ہوا تھا زمین پہ بہا دیا، زمین پہ پھینک دیا۔ ارے زمین پہ پھینکنے کے بعد سکینہ کی آواز ٹوٹ گئی، اے پھوپھی اماں پیاس بہت زور زبر کی لگی ہوئی ہے، پھوپھی اماں پیاس سے ایک دم پیاس کے عالم میں میرے ہونٹ دیکھیے۔ اجرکم اللہ، شام میں قافلہ بھی بازار میں تھا۔ عزادارو، شام کو سجایا گیا،
قافلہ بڑھایا گیا، کہا نہیں دن کے اجالے میں لایا جائے، تماشائی تماشا دیکھیں گے۔ آئے ہائے غیرت دیکھیے، غیرت زینب کی کھائی جا رہی ہے۔ اے بابا یہ زینب سے برداشت نہیں ہوتا۔ اے عزادارو یہ بھی یاد رکھیے گا، زینب پسے پشت بدھی ہوئی ہے۔ تصور کریے اگر کسی کا ہاتھ پسے پشت باندھ دیا جائے وہ عالم کیا ہوگا، کس طریقے کا انسان دکھے گا۔ ہائے زینب کے سالم میں گئی دربار میں۔ عزادارو اتنا کہنا تھا، سجاد راوی کہتا میں نے دیکھا یہ قافلہ پہنچا شام میں، شام کو سجائے تھے ایک دم، پھر میں نے سوال کیا، کہا باقی کا قافلہ آ رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا، زینب گریہ کر رہی ہیں، سکینہ رو رہی ہیں۔ عزادارو سجاد نے جانتے کہا کہ اچھا کچھ پیسے کی ضرورت ہے، یہ قافلہ والے سے کہہ دو جو نوکے نیزہ پہ سر لے کے چل رہے ہیں، یہ ذرا کچھ آگے بڑھ جائے تاکہ تماشائیوں کی نگاہ اس سر پہ پڑے، ہماری ماں بہنوں پہ نظر نہ پڑے۔ ارے دن کا اجالا، زینب تڑپ رہی ہے۔ اے بابا یہ کیسے زینب پہ قیامت گزر رہی ہے۔ اللہ اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ عزادارو قافلہ شام کے لیے مولا سجاد نے کہا تھا، مولا سے جب منال نے پوچھا مولا سب سے زیادہ کہاں پہ ظلم ہوئے، سب سے زیادہ اذیت کہاں ہوئی، مولا کہتے تھے الشام الشام الشام۔ مولا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا جب نہیں کہنا چاہے بازار شام، زندان شام، دربار شام۔ آئے مولا پہ کیا گزر گئی۔ ارے جب ہمیں بازار میں لے جایا گیا، ارے چھتوں پہ کچھ لوگ ارے کھولتا ہوا پانی ہم پہ پھینک رہے تھے، ارے ہماری بھٹیا ارے اے سجاد صدا دے رہی تھی، مدد کرو یہ کھولتا پانی ہم پہ آ رہا۔ اجرکم اللہ، کوئی پتھر مار رہے تھے، کوئی کھولتا پانی، ایسے استقبال۔ ارے زینب کو 40 ہجری کا کوفہ یاد آیا، جب بابا اے بابا جب آپ تھے کوفے میں آتے تھے نا، قیامت خیز مصائب ہے، ذرا سنیے تصور کریے۔ زینب کہتی بابا جب کوفہ میں 40 ہجری میں آتے تھے تو بھائی حسن حسین سے آپ کہتے تھے زینب کو رات میں لائے، شب میں لایا جائے، کسی کی نظر نہ پڑے۔ اب وہ استقبال زینب کا ہوتا تھا، ادھر عباس و حسین سب استقبال۔ اے بابا آج شام میں زینب کا پھول سے نہیں انگاروں سے استقبال، کھولتا ہوا پانی۔ ارے زینب یہ شام کے مصائب کیسے سہے۔ اجرکم من اللہ۔ آزادارو شام میں پہنچا قافلہ، زینب نے گریہ کیا، زینب نے روئے۔ ابھی آزادارو اتنا گریہ کر رہے، سکینہ روتی گئی۔ شام کا وقت ایسے زندان میں رکھا گیا، تاریخ بتاتی ہے نہ جہاں پہ چھت تھی نہ کوئی سایہ تھا۔ دنوں پہ ہم اہل بیت پہ دھوپ پڑتی تھی، راتوں میں ہم پر اوس آتے تھے۔ ارے ہمیں مولا سجاد کہتے ہیں ہماری پھوپھی کے رنگ بدل گئے تھے، ارے کوئی پہچان نہ سکتا تھا ہماری پھوپھی پہ وہ ظلم۔ آزادارو شام ہوئی، زندان شام میں ہے، گریہ کر رہی ہے، محل قریب تھا شاہ زندان سے۔ یزید نے کہا یزید کے سونے میں خلل ہو رہی ہے، سکینہ رو رہی۔ کہا یہ بچی کیوں رو؟ تمام کر دیا، رونے والوں شہزادی آپ کے قرصے کو قبول کرے، آپ کی عزاداری کو قبول کرے، ایسے رویا کرے جیسے ایک جوان مر جاتا کوئی ضعیف مار ہوتی ہے۔ آج سیدہ حسین کے لیے ایسے ہی رو رہی ہے، ہائے میرا پیاسا حسین، ہائے میرا غریب حسین۔ اجرکم من اللہ۔ ہاں زادارو زینب ابھی اتنا کہنا کا اس لیے رو رہی ہے، بابا کو خواب میں دیکھا،
میں پھوپھی اما سکینہ بیدار ہے، پھوپھی اما بابا آئے تھے۔ اے عزادارو، بچیاں اپنے باپ کو بہت چاہتی، صاحب اولاد والے بیٹھے ہیں، بیٹیاں باپ سے بڑی مانوس ہوتی ہیں نا، بیٹیاں باپ سے جب کچھ ہوتا، باپ کہیں پردیس جاتا ہے یا کہیں باہر جاتا، جب آتی ہیں تو بچیاں اپنے بابا سے گلے لگ کے کہتی بابا آج گھر میں ایسا ہوا، بابا آج ماں نے ہمیں مارا، بابا آج فلاں نے مجھے ستایا۔ اے بھائی، اور جس کا بھائی عباس جیسا زینب ناز کرتی۔ اے عزادارو، ابھی سکینہ ابھی اتنا خواب دیکھیں، یزید نے کہا سر لا کے دے دیا جائے۔ اے عزادارو، بچے روتے ہیں تو انہیں کس طریقے سے بہلایا جاتا، کوئی چیز، سکینہ نے سمجھا کوئی چیز آئی، دشت سے جب ہٹایا قیامت ہو گئی۔ ارے سکینہ نے اپنے بابا کا سر کٹا ہوا سر دیکھا، بس میں نے تمام کر دیا۔ سکینہ نے اپنے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا، اپنا رخسار کٹے ہوئے سر میں رکھا، اے بابا، بابا ساری شکایت بچی کرنا شروع کر دی۔ اے بابا، یہ آپ کے رگ کس نے کاٹی؟ اے بابا، یہ آپ کا چہرہ کیسے خون میں رنگی؟ اے بابا، آپ کے ہونٹ پہ کیسے زخمی یزید کی چھڑے لگی ہوئی؟ اے بابا، ہمارے کان سے گوشوارے چھین لیے گئے۔ اے بابا، ہمارا کرتا جلا دیا گیا۔ اے بابا، ہمیں اسیر بنایا گیا، بازار شام کو پھرایا گیا۔ ساری شکایت کرتے کرتے ارے سکینہ نے رخسار پہ رخسار رکھا۔ اے بابا، بڑے مصائب ہوئے، اتنا کہنا تھا، اتنے میں سکینہ خاموش۔ سجاد آگے بڑھے، کیا دیکھا؟ سکینہ کی روح پرواز کر گئی۔ مولا سجاد نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہائے سکینہ، ہائے پردیس، ہائے صفا، ہائے